اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافروا ویعلمون الناس السحر صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام رائے حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے انتہائی مودبانہ السلام علیکم۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی جو بڑی بامقصد آیت پڑھی ہے اس کا حصہ ایک پڑھا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت کے لوگ ایک ایسی دلدل میں پھنس کر رہ گئے ہیں کہ ان کو دین کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ یہ قرآن کریم میں آیت نمبر سورۃ بقرہ کی 101 کا ایک حصہ پڑھنے کا جو شرف حاصل ہوا ہے، اس میں یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کافر لوگ جو ہیں وَيُعَلِّمُوا علم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، تجربہ دکھاتے ہیں الناس لوگوں کو السحر جادو کا۔ جو جادو کا علم سکھانے والے ان کو تو اللہ نے کافر کہا، مگر آج ہمارے پیر کر رہا ہے تو پھر میں کیا کروں، میری مجبوری ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت میں ایک پیر صاحب کا بہت بڑا متقد تھا، جب انہوں نے 2 گھنٹے کی تقریر جادو پہ انہوں نے جب پیش کی کہ نمرود یہ کیا کرتا تھا، فرعون یہ کیا کرتا تھا، وہ جادو ایسے ہوتا ہے، فلاں چیز کے ساتھ ایسے ہو جاتا ہے، ہم نے اپنے پیارے نبی کے دین کو سکھانا ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو دینا ہے۔ جادو کو سکھانے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کافر کہا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو آیت نمبر 101 کافروں نے وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ سکھاتے ہیں لوگوں کو، نناز لوگوں کو، وَيُعَلِّمُ کہتے ہیں سکھانا، علم دینا، معلم بننا، کس کا؟ لوگوں کو، السحر جادو کا علم سکھانا یا جادو کا جنون ہمارے دلوں میں بھر دینا کہ یہ جادو کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، جادو کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے۔ ہماری تو نہ نبیوں نے مانا نہ ہم مانیں گے جادو کو۔ ہمارے نزدیک تو جادوگر بھی ایک حیثیت، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ جادو کیا کس نے ہے، یہ کون کرتا تھا، ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ جادوگر کافروں نے کیا ہے۔ وہ جو کافر لوگ تھے وہ جادو کریں تو ہم ان کی تشریح کریں کہ جادو یہ چیز ہوتی ہے، جادو یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اپنے دل سے نکال کر جادو کے ڈر سے ہم لوگوں کے پیروں کے پیچھے بھاگتے رہے، تو پیر صاحب یہ آگے سے یہ کہیں کہ یہ کالا جادو ہے، چٹا بھی جادو ہوتا ہے، اس میں کالا بکرا لگے گا، کیا یہ پیروں کا کام ہے؟ یہ پیروں کا کام ہے دین سکھانا، تو دین سکھانے کے لیے وہ تو علم ہی نہیں ہے، ناظرہ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، تو اگر جادو کے علوم کو اگر سکھا رہے ہیں تو اس کو تو قرآن کریم کافر کہہ رہا ہے۔ اگر نہیں تو میں یہ سکھا دیں، ابھی یہ میں نے لکھ کر بھی رکھا، یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں آیت نمبر 101۔ یہ دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو یار، جادو سے ڈرتے ہیں ہم، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اگر اللہ کے سے ڈر ہو تو اللہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کی تعریف کیا بتائی اللہ نے، وہ مجھ سے ڈرنے، اللہ سے ڈرو، آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والے ڈرو اللہ سے۔ ایمان کی تو صرف ہے اللہ سے ڈرنا، تو جادوگر سے اگر ڈرتا ہے کوئی تو پھر کیا وہ ایماندار ثابت ہوگا؟ وہ ایماندار ہے وہ؟ یہ ان پیروں نے جادو کے جنون کو اس قدر ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دیا کہ ہم ان کے پیروں پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ آپ جی جادو نکلوانا ہے تو کتاب نکلوانی ہے۔ کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی کام کیا؟ کسی ولی اللہ نے کیا ہے کہ جادو کو جو کتاب ہے یہ پہلے سے لکھی ہوئی ہے،
اچھا جی اس کا موقع ہے یہ سچی کتاب ہے، کس نے کہا یہ جھوٹی کتاب کو سچی کہنے کا؟ جو جادو کے اثرات کو ظاہر کرنے والی، جادو کی تعریف کرنے والی، اسے سچا مان لینا، اسے تو جو خدا تو کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے، یہ تو جادو جو ہے یہ تو جھوٹ ہے۔ پر جادو سکھانے والے جو تھے، یہ بابل شہر کے ایک کنویں میں جہاں آگ بھڑک رہی ہے، اس میں کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام صلاۃ کے پاس گئے کہ ہماری نجات کا کوئی ذریعہ؟ انہوں نے کہا اگر آپ نے ایسے کیا تو آپ ایسے کریں کہ قیامت دنیا پہ آپ کو مہلت مل جاتی، قیامت کو انہوں نے کہا قیامت کی سزا ہم نہیں بھگت سکیں گے، ہمیں دنیا پہ ہی کافی ہے۔ تو دونوں وہ دو ہاروت ماروت تھے، بابل شہر کے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا ان کو۔ آپ آج ہمارا پیر بھی وہی اگر فیل کر رہا ہے تو میں کیا کہوں؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ پڑھ لیں اسے، آیت نمبر 1 سے 1 کی تفسیر میں پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں۔ یار ہمیں ایسے اللہ کو چھوڑ کر کسی کو کارساز نہ مانے۔ دیکھتا ہوں میں جادوگر کیا کر لیتا ہے، اور میں یہ اعلان کرتا ہوں پورے پاکستان کے جادوگروں کو، سارے مل کر مجھ پہ جادو کریں، اگر میرے کان کو خراش بھی آ گئی نا ذرا سا ہی، تو ساری جائیداد میں ان کو لکھ دوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت بھی ہو جاؤں گا۔ یار یہ کیا کر رہے ہو لوگ، یہ ایسے کیوں کر رہے ہو؟ وہ کائنات کا مالک اگر چاہتا ہو، جس کے زمین آسمان چاند سورج جس کے حکم چل رہے ہیں، اس کا ڈر چھوڑ کر جادوگر سے ڈر رہے ہیں۔ تو جادوگر اس فلاں نے جادو کیا جی تو میری بچی کو ایسے ہوا، فلاں نے جادو ہوا۔ جن اور جادوگر، یہ ان کا جو خوف ہمارے دلوں میں ڈال کر اللہ اور اس کے اللہ کی ڈر، خوف، محبت وہ نکال دیا، پیروی رسول کو چھوڑ دیا، جادوگروں کے پیچھے چل پڑے۔ یہ ہم فلاں پیر صاحب کے پاس گئے، اس کو بھی پیر صاحب کہتے ہیں، ایسے الو کے پٹھے کو بھی پیر صاحب کہیں جو جادو کے علم کو جانتا ہو۔ کوئی میں وہ جادو کے علم کو جانتا ہوں، میں نکال بھی سکتا ہوں، نکال بھی سکتا ہوں۔ ایسے الو کے پٹھا جو ہے، وہ جو دین کا دشمن میں ہوتا ہے اسے قرار دوں گا۔ اگر مجھے کیا ایسا کرنے سے، یہ نام سن رکھا ہے ہم نے مجدد کا، سارے مجدد ہی ہیں ہم، سب علامہ جتنے بھی ہیں مجدد ہی ہیں۔ مجدد تو کہتے ہیں برائی اور اچھائی کی جدا جدا کر کے نئی چیز پیدا کرنا۔ وہ کیا ہے کہ اچھا جی یہ دین، اس میں جو تنقید والے لوگ ہیں وہ کہیں گے اچھا کوئی نیا دین پیدا کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری ایک قمیض ہے، میں مثال کے طور پہ یہ کرتا ہوں، ایک ہماری قمیض ہے، اس میں کئی اور جو پیوند لاگے ہیں، کسی کا رنگ کالا، کسی کا پیلا، کسی کا نیلا، کسی کا سوا، اسی قمیض میں جو دین میں کئی پیوند کر دیے ہیں، اس میں شامل کر دیے ہیں، دین کا حصہ بنا دیا ہے، اس کو وہ جدا جدا کرے گا۔ پھر جو اصل قمیض کی حیثیت تھی وہ نئی طریقے جو حضور نے ارشاد فرمائی، جو اللہ کا دین ہے، دین الہی ہے اور شریعت محمد رسول اللہ کی ہے۔ دین الہی اور شریعت محمد رسول اللہ کی، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اپنے مقاصد میں دین اور دنیا میں دونوں جہانوں کا لطف اندوز ہوں، اس زندگی کا لطف اٹھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو کہا کہ یہ اللہ کا دوست چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کر لو، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ میری اتباع کر لو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تو آپ سے محبت کرے گا۔ محبت کا راستہ تو یہ ہے، اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، تو ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں جادو اور جن سوار کیے ہوئے ہیں۔ جن کی کیا حیثیت ہے، جن کے کہتے کسے ہیں یہ بھی کوئی پتہ نہیں۔ جن کہتے ہیں، جن کی مختصر سی یہ تعریف ہے، جن کہتے ہیں ابلیس کی اولاد کو، ابلیس کی اولاد کو جن کہتے ہیں۔ یہ دیکھا اکثر جو ہے میرے پاس بھی آتے ہیں، اچھا میں نے کتاب نکلانی تھی تو آپ کی بڑی مشہوری سنی ہے، میں نکلو باہر یہاں سے، نکلو باہر یہاں سے۔ ہم ایسے دین کے پیروکار نہیں بننا چاہتے جس کو کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ ایسے یہ کتاب نکالنے، میں نے کتاب نکلوانی تھی، وہ کون سی کتاب؟ یہ پڑھیں، قرآن کریم پڑھیں، حدیث رسول اللہ پڑھیں،
کوئی ایسی صوفیہ کی کوئی عادات پہ وہ اس پہ چلیں، تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ذکر کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، درود شریف کیسے پڑھنا ہے، یہ نہ کریں کہ اگر اذان کا ایک وقت ہے، نماز کا ٹائم ہے، تو ہم نے کیا کرنا، نماز ادا کرنی ہے۔ ہم نے کیا کرنا، نماز ادا کرنی ہے۔ تو ہم کیا کریں کہ 15-20 منٹ ہم درود شریف پڑھتے رہیں۔ سب سے بڑا نام کس کا ہے، اللہ کا۔ اللہ اکبر، جس سے ایک بار پڑھیں اللہ بسم اللہ اللہ اکبر، تو 20 من کی جو بھینس ہے وہ ذبح کرنے میں وہ حلال ہو جائے گی۔ کسی اور چیز سے بھی حلال ہو سکتی ہے۔ سارا قرآن کریم پڑھیں اگر، تب جو بھینس وہ حلال نہیں ہوگی، مگر اللہ اکبر کا نام ہی کتنا بابرکت، اتنی شان والا کہ اس سے وہ اتنے من کی جو بھینس ہے وہ ذبح ہوئی تو حلال ہو جائے گی۔ اس کو چھوڑ کر کسی کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ درود شریف 24 گھنٹے پڑھیں، رات ساری بیٹھے پڑھتے رہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ عبادت میں اس لیے میں منع کر رہا ہوں کہ عبادت میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ درود شریف کیا ہے، عبادت ہے۔ تو عبادت میں اگر دکھاوا کریں گے، لوگ سنیں بھائی یہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، یہ اتنا یہ کچھ یہ درود شریف پڑھے 15-20 منٹ تو اذان میں درود شریف پڑھتے لاتے ہیں، میں ان کو جلا رہا ہوں۔ کس کو جلا رہے ہو بھائی، نبی کی امتی کو، اللہ کی مخلوق کو؟ یہ درود شریف جلانے کے لیے ہے، یہ خاص کر یہ اس کو ایک موضوع بنانا ہے۔ اور جن اور جادو کا جو جنون ہے ہمارے دلوں میں، اس کو نکالنا ہوگا۔ دیکھیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کئی سال جیلوں میں نہیں رہے، کیا جرم کیا تھا انہوں نے؟ کہا کوئی ڈاکہ لگایا تھا؟ صرف حق کی زبان بولنے سے اگر جیل بھی جانا پڑے تو ہمارے لیے وہ سمجھے جیل بھی جنت ہے۔ وہ ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں، ہم مرنا جانتے ہیں، ہم جھکنا نہیں جانتے، نہ ہم ڈریں گے نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، اپنے پیارے نبی کی پیروی کرتے چلے جائیں گے۔ جو زبان سے نکلے لفظ وہ حق بیان کرتے چلیں گے۔ کسی سے ہمیں کوئی، نہ جادوگر سے ڈرتے ہیں ہم، نہ جنات سے ڈرتے ہیں۔ کیا کچھ کرنا اگر جنات نے میرے ساتھ کچھ کر لے؟ میری بچیوں کو، معصوم بچیوں کے ساتھ ایسے نہ کریں۔ وہی آتی ہے کوئی بچی بیچاری، تو وہ کہتی ہے کہ اس کی دادی کو بھی جن تھا، اس کی پردادی کو بھی جن تھا، اس کی ماں کو بھی جن آیا، اس کی بیٹی کو بھی جن اندر داخل، یہ جدی پوچھتی وہ ہمارا جن جو ہے وہ اسے چلا رہا ہے۔ ہمارے گھر میں آ کر ایک آدمی بھی بتائے جو یہاں سے چلا گیا تو اسے دوبارہ جن نے اسی اگر پکڑا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ ایک نبی کا سپاہی بیٹھا ہو تو جن بھی یہاں رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا کریم کا ایک ادنا سا غلام بیٹھا ہو تو جنات کا وہاں کیا کام ہے؟ تو جادو کا وہاں کیا کام ہے؟ ایک نظر سے جادو کیسے نہ جائے؟ مگر ہم اس طرف چلتے نہیں ہیں۔ اے جی دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ابھی جادو ہوا تھا، تو جادو ہوا تو کیا کر لیا تھا انہوں نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام فرعون کافر نے، بادشاہ نے پوری دنیا کے جادوگر جمع کر لیے، کس کو؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مروانے کے لیے۔ کیا کر لیا؟ جب ایک میدان میں کہا کہ اس وقت پہ وہ میدان میں اترے تو میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، وہ تو اترے مگر میرے جو ہم اپنے پیغمبر کو تو یہ ہیں وہ تشریف لائے، تو سارے وہ جادوگر جتنے بھی ہیں ان کے سانپ بنائے ہوئے وہ اچھل کود رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے عصا دیا تھا یہ زمین پہ پھینک دے۔ جب زمین پہ پھینکا تو اتنا بڑا اژدہا بنا، ایک ہی اس کی نچسکی لی تو سارے کے سارے کھا گیا۔ کیا کر لیا انہوں جادوگروں نے؟ وہ کچھ کر لیا انہوں نے جادوگروں نے؟ تو جادوگروں کا الزام لگانا یہ کافروں کا کام تھا، ہم نے مسلمانوں نے شروع کر لکھا ہے جادو کا الزام لگانا۔ حضرت جو عیسیٰ روح علیہ السلام جب یہ بچپن میں تھے، باپ تو تھا نہیں ان کا، بھائی ان کا کوئی تھا نہیں، بہن کی ان کی کوئی تھی نہیں،
ایک ماں وہ مصیبت زدہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دے، کس کس تانے کس کس الزام کا وہ جواب دے، وہ بے بس تھیں۔ تو بچپن میں جب جس کے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے جاتے تو وہ پوچھتے اے عیسیٰ یہ بتائیں ہماری مما نے آج ہمارے لیے کیا پکا رکھا ہے؟ تو انہوں نے فرمانا کہ فلاں چیز پکائی اور فلاں جگہ رکھی ہے، تو وہ بچہ جائے فلاں سے نکال لے۔ تو ماں پوچھے کہ یہ آپ کو بتایا کس نے ہے؟ میں نے تو چھپا کر رکھا تھا، کس نے بتایا آپ کو؟ انہوں نے کہا عیسیٰ نے بتایا۔ انہوں نے کہا تو وہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا جادوگر؟ یہ جادوگروں کے الزام لگانا کافروں کا کام ہے۔ یہ ہم مسلمان جو جادو کی تعریف میں 2 گھنٹے لگا دیں، بھائی جادو ایک جھوٹ ہے جس کو لعنت ہے اور یہ گناہ ہے سراسر، اس کی تبلیغ کرنا مولوی اور پیر کا کام ہے۔ پیر کا کام ہے قرآن اور حدیث کو بیان کرنا۔ اگر کسی کو یہ میری بات اگر تکلیف دی ہے تو میں اسے جواب دینے کا جانتا ہوں، مرنا جانتا ہوں، میری جان جائے ہو، مگر حق بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا کبھی کسی صورت میں۔ ساری پاکستان کے پیر میرے ساتھ ناراض ہو جائیں، مجھے کیا فرق ہے؟ میرے اللہ میرے ساتھ ہے، میں کبھی بھی ایسے کسی سے نہیں ڈروں گا۔ دیکھیں پیروں کا کام یہ نہیں ہے، پیروں کا کام ہے دین سکھانا، قرآن و حدیث بیان کرنا۔ قرآن کریم تو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، یہ فلانی بہت پرانی گدی ہے ہماری، فلاں سے ہم نے فیض لیا، فلاں سے فیض لیا۔ یار قرآن کریم کو چھوڑ کر کس سے فیض لے رہے ہو؟ اس پیر کو پیر مانے جو مکمل شریعت میں پابند ہے، شریعت کا جو پابند ہے، پیروی رسول میں ہے اور احکامات الہی میں سر تسلیم خم ہے۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، بجلی کے بل ہم نہیں دیتے، لوگوں سے ہمیں دوسرے کا حق چھیننے سے ہم نہیں باز آتے۔ یہ دیکھیں اگر فرض کیا ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں تو مسلمان کے لفظی معنی کیا ہیں بھائی؟ امن و سلامتی والا۔ تو پھر کچہریوں والے کیا کرتے ہیں یار؟ یہ مقدمات ایسے کون سے آئے ہیں؟ پھر یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر وہ امن و سلامتی ہے، ہمارا دین امن و سلامتی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، تو پھر یہ مقدمات کیسے ہیں؟ یہ دعوے کیسے ہیں؟ یہ فتنے کیسے ہیں؟ فساد کیسے ہیں؟ صرف اللہ کو حاضر و ناظر جانے اگر تو گناہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کو نظر بد کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بے حیائی کیسے کر سکتے ہیں؟ کسی کا حق کیسے چھین سکتے ہیں؟ یار ہم نے صرف ہمارے دماغ میں سے جن اور جادو یہ سوار ہے، اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کے رسول کی پیروی کو چھوڑ دیا، تو انسانیت کا درد وہ ختم ہو گیا۔ انسان کے لفظی معنی احسان کرنا ہمارے، ہم تو کسی غریب آدمی کے ساتھ ہاتھ ملانا نہیں پسند کرتے۔ تو پیر لوگ ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ آپ کسی پیر خانے میں جائیں، معروف پیر خانے میں، جو غریب آدمی ہوگا جس کے کپڑے بدبو کے پسینے کی بدبو ہوگی، اینٹوں کا گرد و غبار، کیچڑ کے دبے ہوں گے، اگر وہ بیٹھے تو جو ان کے دربان ہیں وہی کہیں گے تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھو بھائی، تھوڑا سا پیچھے ہو کر بیٹھو۔ اگر پیر ہو تو آگے تھوڑا سا آگے آ جائیں نا، یار آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ، آؤ میرے سینے سے لگو۔ تو سینے سے جب لگاؤ تو خدا یاد نہ آئے تو مجھے کہنا کہ تو یار مولوی کیسا جھوٹ بول رہا ہے، تو کیسا پیر ہے؟ باخدا میں پوری زندگی 82 سال عمر گزار چکا ہوں، آگے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، مگر میں پوری زندگی جب بھی کسی مسکین عاجز کو سینے سے لگایا تو خدا یاد آ گیا۔ تو یار مجھے تو جو سے ملا ہے میں تو وہی کہہ سکتا ہوں۔ کسی بڑے سے اگر تعلق رکھا کہ یہ تو بڑا آدمی ہے، چودھری ہے، تو یہ تھندار ہے یا فلاں ہے یا ایسے ہے، اس سے اگر میں اسے عزت دی ہے تو پہلی بھی جاتی رہی۔ کل ہمارے یہاں انسپیکٹر صاحب ایک آئے، ہمارے گاؤں کے بھی ہیں، تو ساتھ معروف بھی بڑے ہیں، ان کا ڈی ایس پی شاید آنے والا کوئی وقت بھی ہے، تو یہاں ایک بچی اٹھائی وہ بھی لے آئے۔ تو میں نے جہاں پرائمری ٹیچر جو سب کو سبق دیتا ہے نیچے بٹھا کر، میں نے اسے بھی وہی ترجیح دی۔ وہ ایک غریب مزدور کی جو بیوی سی
اس کو میں نے کرسی دی، یہاں بیٹھے، آپ بیمار ہیں، بیٹھنا نہیں، آپ نیچے بیٹھ نہیں سکتی، یہاں بیٹھے، تھوڑی اپنی جگہ۔ میں نے انسانیت کا درس دینا ہے، ہمارے نزدیک کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا حضور نے کس سے پیار کیا، کن لوگوں سے پیار کیا؟ پشت در پشت وہ جو ہے غلام تھے، کئی پشتوں تک وہ، ان کے باپ بھی غلام، ان کا دادا بھی غلام، ان کے وہ بھی غلام، حضرت بلال بھی غلام۔ تو مکہ شریف کی گلیوں سے گزرتے ہوئے تو سسکیوں کی آواز آئی، کو رو رہا ہے بڑے درد سے۔ میرے آقا حضور نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو حضرت بلال نے کہا، اس وقت چونکہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت نہ تھے، وہ تو بعد کی بات ہے، تو انہوں نے بلایا، دروازہ کھلا، آ جائے وہ اندر۔ جب اندر گئے تو وہ چکی پیس رہے تھے، تو رو بھی رہے، آنسو بہہ رہے، کوئی چھڑانے والا نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، چونکہ وہ تو جانتے ہی نہ تھا، یہ میرا جو مالک ہے یہ بڑا ظالم ہے، اس نے مجھے دانے دیے ہیں، میں پیس نہیں سکوں گا، مجھے بخار بھی ہے اور وجود میں دردیں ہیں، میں پیس نہیں سکوں گا، وہ مجھے رات کو مارے گا، مجھے تو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں۔ یار دیکھیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کن لوگوں سے محبت کرتے تھے، ہم کیا کر رہے ہیں آج کا پیر، ہم کیا کر رہے ہیں لوگ؟ یار پیر کو اپنے منصب پہ بیٹھے، اپنے منہ سے میں نوالا ڈالنے سے پہلے کسی غریب کو دیکھ لیں، یار کوئی کسی کے بچہ بلبلاتا تو نہیں ہے بھوک سے، وہ دیکھیں۔ تو جب ایسے ہوا، میرے آقا حضور نے اپنی چادر بچھائی، کیا شان ہے میرے حضرت بلال رضی اللہ، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی، جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پہ آرام فرمانے والا، کیا شان۔ وہاں آپ آرام فرمائیں تو میں آپ کے جو دانے میں پیس دیتا ہوں۔ دو جہان کے والی، امام الانبیاء، سب نبیوں کے امام، کیا کر رہے ہیں؟ سارے دانے پیس دیے، تو کہا کہ دانے تو پیس چکے ہیں، اب میں جا رہا ہوں۔ حضرت بلال نے عرض کی کہ آپ میرا تعارف تو اپنا کرا دیں۔ نے کہا کہ اگر میرا تعارف پوچھا نا تو وہ بہت بڑا میرا مخالف ہے، تو وہ میرا دشمن ہے، تو آپ کو تشدد کرے گا، مارے گا۔ نے کہا جو چاہے وہ مارے، میرا جسم تو اس کا ہے مگر دل تو نہیں اس کا، دل تو میرا آپ ہی کے ساتھ رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں آخری زمان پیغمبر، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو قدموں میں پڑا، کہنے لگا حضور اگر یہ مجھ پہ احسان کیا تو ایک احسان اور بڑا کر دے، اتنا بڑا احسان کر دے میری دونوں جان سنور جائیں۔ دونوں جان سنور گئے۔ ان کی مسجد میں سیدنا لکھا ہے، سیدنا پتہ ہے کسی کو کہتے ہیں؟ نا جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ سب کے سید، ایک آدمی یا دو آدمی کے نہیں، سب کے سید، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کی مسجد میں لکھا ہے، میں نے خود پڑھ کر آیا ہوں، ان کی مسجد میں نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ تو یہ دیکھا آپ میرے آقا حضور کن لوگوں سے پیار کرتے تھے۔ مگر آج کا ہمارے ہم جو پیر لوگ ہیں کس سے پیار کر رہے ہیں؟ جس سے شیرنی زیادہ ملے گی، جس سے پیسے زیادہ ملیں گے۔ پیسے لیں، ضرور لیں، اگر کو دیتا ہے، مخیر حضرات دیتا ہے، مگر وہ آپ کے لیے بالکل حرام ہے۔ سچی بات بتا دوں، اگر یہ کسی کو کڑوی لگتی ہے تو یار وہ مجھے اس کو میں معذرت خواہ ہوں، مگر وہ اس کی بالکل اس کے لیے حرام ہے۔ وہ مسکین غریب عاجز لوگوں کا حق ہے، اس کو دے دے۔ جیسے میرے آقا حضور کی خدمت میں بھی بے شمار صدقات اور عدیہ شریف آتا تھا، ہزاروں درم دینار آتے تھے، کئی دن میرے حضور افاقے میں زندگی وقت گزارتے تھے، مگر سائل کو خالے نہیں جانے دیا۔ کیا یہ نبی کے ہم سنی تو کلوا رہے ہیں، سنی مسلمان، ہم بریلوی مسلمان، کیا سنت یہی ہے؟ یہی کر رہے ہیں ہمارے پیر، یہی کر رہے ہیں ہمارے مولوی صاحب؟ اس طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم یہ مسئلے بنائیں کہ جو ہمارا جو سلوار کا پہنچا یہ نیچے ہو گیا تو مکروہ تریمہ ہو گیا، اوپر ہو گیا تو یہ بچہ جا، یا ان باتوں سے کچھ نہیں بنتا۔ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنا لو۔
ہر ادا رسول ادا پر زندگی گزار لو، زندگی کا آخری سانس ادا کرتے ہوئے بھی میرے آقا حضور کا ہی نام آئے۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، دوزخ میں جانا درکنار رہا، آپ کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا، یقیناً بات ہے، دوزخ میں آپ کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالیٰ، میرے پیو لکھا یار کہ نیکی اور بدی میری طرف سے ہے، تندرستی بھی اور بیماری میری طرف سے ہے، تو پھر یا جادوگر کو بھی درمیان میں کیوں لے آئے ہو یار؟ وہ ایسے کرے گا، وہ ایسے کر دیتا ہے، ایسے کر دیتا ہے۔ جادو کا ذکر قرآن کریم میں آیا، میں جادو کے اسی ذکر کو یہ بیان کر رہا ہوں، مگر یہ دیکھا کہ دونوں مرد اور بیوی کے درمیان فتنہ پیدا کرنا، یہ ایک فتنہ ہے، جادو پیدا کرنے کے علاوہ کچھ بگاڑ نہیں سکے گا وہ۔ مگر ہمارا ایمان ہی ان پہ نہیں ہے، ہمارے دماغ میں ہر چیز ہی یہی چھوڑ رکھی ہے کہ جنات اور جادو، اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی محبت وہ تو چھوڑ ہی دی ہے ہم نے۔ تو ہمیں میرے دوستو یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، مگر یہ بڑے مشن میں، یہ بڑے مشن کے نمبردار ہیں آپ۔ جینا مرنا پیغام الہی پہ ہے، پیروی رسول پہ ہے، زندگی کا آخری سانس بھی ادا کر دیں، تہیا کر لیں کہ نظر ملتے ہی دل کو تسلیم و رضا کر دے، جہاں سے میں نے ابتدا کی وہیں پہ انتہا کر دے۔ بات یہ ہے کہ جو ملا دین ہمیں، ہمارا اس کو تسلیم کسے کہتے ہیں؟ یقین کر لینا، تسلیم بھی کر، اسے یقین کر، تو رضا اس کے لیے، اس کے اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ میں نے جو سفر شروع کر لیا، یہ جو میں نے عہد کر لیا، میری زندگی کا آخری سانس بھی اسی پہ ادا ہو جائے، اسی پہ انتہا کر دے، اسی پہ مر جا، اسی سفر پہ زندگی کا آخری سانس بھی جو اسی سفر میں مر جاؤ۔ میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں، دوزخ بات سوچے ہی نہ، یہ سوچ بھی نہ رکھیں کہ دوزخ ہے۔ بھائی دوزخ میں ہم کیوں جائیں گے؟ ہمارے سر پہ آقا موجود ہے نا یار، ہاں ہمارے آقا دو جہاں ہمارے سر پہ موجود ہیں نا، ہماری شفاعت، ان کا نام ہی شفیع ہے، شفاعت کرنے والے تو وہ موجود ہیں۔ اگر ان سے ہمارا نسبت ہے، ان سے ہماری نسبت ہے، تو پھر دوزخ میں کیسے جائیں گے؟ یہ قرآن کریم میں اور کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے شرح مسلم شریف، بخاری شریف، دو معتبر جو حدیث ہیں ان میں پڑھا ہے، ان میں کہیں یہ نہیں نظر آیا کہ اس میت سے یہ پوچھا جائے گا من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، ما دینوں کا، تمہارا دین کون ہے، من ھذا رجل، یہ کون ہے، یہ ہے۔ یہ جو ترمذی شریف اور جو چھوٹیاں حدیثیں ہیں ان میں یہ موجود ہے، مگر بخاری اور مسلم میں صرف ایک ہی بات ہے کہ ھذا رجل، یہ مرد کون ہے، یہ کون ہے گا جو محبت رکھنے والا، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ اس نے کہہ دیا تو بیڑا پار ہو گیا۔ تو آج ہی ہم نسبت رسول سے دور ہیں۔ اگر تو جادو کو مانتے ہیں، تو جنات کو مانتے ہیں، اس کو پوجا کر رہے ہیں یار، تو ان لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو جنات اور جادو کا درس دینے والے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا درس چھوڑ کر پیروں کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کو درس دے۔ 2 گھنٹے کی تقریریں جادو کی تعریف پہ نہ رکھنا ہے، اور جنات کی تعریف، میں نے فلاں پیر صاحب نے اس کے اتنے جن تھے قید اس نے کیے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے جو ان سے تعلق رکھتا ہے وہ تو جہنم میں جائے گا۔ 8واں پارہ سورۃ انعام آیت نمبر 127۔ اگر ایسا نہ ہو تو میری زبان کاٹ دینا یار۔ اگر جو ان سے تعلق رکھنے والا ہے، جنات سے تعلق رکھنے والا، وہ یقیناً وہ جہنم میں جائے گا، ان میں آگ میں ہمیشہ، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ آگ میں رہے گا وہ۔ تو یار ان سے دوستی لگا رہے ہو۔ ہاں یہ ایک بات ہے، اس کی واضح کرتا چلوں، حق اور باطل کو جدا جدا کرتا چلوں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام صلوات کے بیٹے کچھ کافر بھی ہیں، کچھ سکھ سعودی آئی بھی ہیں،
تو ایسے کچھ جنات میں ابلیس کی اولاد میں سے بھی مسلمان بھی ہیں. وہ کیا ثبوت ہے کہ مسجد جن جو مکہ شریف میں ہے اس شہر میں موجود ہے. اس شہر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جن جنات نے بیعت کیا، جس نے حضور کا ہاتھ پکڑا وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ وہ دوزخ میں کیسے جائے گا؟ جس کے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا وہ کیسے دوزخ میں جائے گا؟ یہ اس میں مسلمان بھی ہیں. مسلمان نسبت کے لحاظ سے، جیسے یہ میری بچی ہے، ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، ہماری نسبت جدا جدا ہے، تو ہم دونوں کو ایک جگہ بیٹھنا حرام ہے بالکل. اس پہ حد لگے گی، 100 کوڑا یا 70 کوڑا، 100 یا سنسار کرنا، ان کو دونوں کا بیٹھنا حد لگے گی. اسی لیے وہ جو الگ جنس ہے جنات، ہم انسان الگ جنس ہے. ہمارا ایک دوسرے کے اندر حلول کرنا، جس کو جن پڑا اسے اندر ان جن پہ وہ جن کی باتیں کر رہا ہے، وہ یقیناً قرآن کریم کی سورۃ انعام کی 8ویں پارے کی آیت نمبر 127 کے تحت وہ جہنمی ہے. ہم تو کہہ دیتے ہیں یہ اسی دخل ہے، اسے سایہ ہے، اسے وہ ہے. یہ جاہل پیر جو ہیں، انہوں نے لوگوں نے ایسے کیا، یار بے شمار بٹکا ہوں، جس کا چوگا دیکھا میں نے کہ سبز ہے تو بڑا لمبا ہے، بال اس کے بڑے ہیں، اس کے پیچھے بھاگا. نہ جانے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا، وہ راضی ہو جائے. تو دیکھا جب انہوں نے چرس کا سوٹا لگایا تو میں نے کہا اچھا پکڑے گئے ہیں آپ. یہ ہے جب انہوں نے کچھ کوٹھا لگایا کہ یہ جو پنگ ہے یہ دنیا سے جدا کر دینے والی ہے، ہم تو اللہ والے ہیں. جب دیکھا تو یہ کر رہے ہو، یہ پیروی رسول کو چھوڑ کر یہ کرنے والے ہو، تو دیکھا وہی ایسے ہوا. یہاں کچھ بندے آئے تو کہنے لگے جی دین کا ابھی تو پتہ چلا. دین کیا چیز ہے کہ نماز کے ٹائم پہ سگریٹ چھینکنا زیادہ ہے، دھواں ہی دھواں کر دینا، سگریٹ زیادہ سے نماز کے ٹائم پہ پئیں. تو یہ جو آپ ہے اسی دین کا ہمیں پتہ نہیں ہے، جو دین تو ابھی سیکھا. اچھا یہیں بیٹھ کر تو یہی میرے آقا حضور کے دین جو سکھایا ہوا دین ہے اس کی مخالفت کر رہا ہے. تو جو ہے نا میخ جو ہے میخیں لگاتے ہیں، اس کو پھکا لگایا تو میخ اندر چلی گئی، ساری واہ نکل گئی. پھر جاؤ کسی کو کہو نکال دے، اسی جن کو کہیں جائیں نکال دے. تو جب ہسپتال انہوں نے کیا یہ تو جائیں گے آپریشن کرانے کے لیے اسلام آباد الشفا انٹرنیشنل میں جائیں. تو جب دوبارہ آیا تو میں نے کہا آپ توبہ کرتے ہو؟ ایسا نہیں کرو گے دوبارہ؟ 15 منٹ لوں گا باہر ہو جائے گی. 15 منٹ کے بعد پاخانہ کیا تو باہر نکل گئی. تو بات اصل میں ہے یہ اگر نہیں تو پوچھ لینا مید سے، بڑا چودھری ہے. یہ دیکھیں توکل اللہ پہ رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ رزق دینے والا، شفا دینے والا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو دعا کرنا مجھ سے، میں قبول کرنے والا. اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں قبول کر لیں. دعا جو مجھ سے مانگتا ہے وہ اسے میں اس کی دعا میں قبول کر لیتا ہوں. جو مانگتے ہی جن سے ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو پھر ساری زندگی ایسے ان لوگوں کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھک کر منہ کے بل گر جائے گا، جاتے ہوئے نور ایمان سے بھی خالی جائے گا، قبر کی منزلیں بھی کھو جائے گا. میرے دوستو ایک ہی طریقہ ہے، پیروی رسول، پیغام الہی کے مطابق، دین الہی، شریعت محمد رسول اللہ. دین نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، دین الہی جو شریعت ہے یہ محمد رسول اللہ کی ہے. اس کو ایک ہماری امت پہ لیے فرض نہیں ہے، تمام انبیاء علیہ السلام صلوات. میں نے کہا کہ ایک وقت آیا، ایک کسی نے مسئلہ بیان کیا کہ شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی، ان کا ایک مرید، یہ پیر کرتے کیا ہے، جو پیر ہو سچا تو اسے پکڑ ہو گئی قبر میں کہ تو نے جس مجلس میں بیٹھا رہا ہے اس مجلس کا تو نے رنگ نہیں لیا. اس مجلس میں بیٹھے ہو تو جو میں کہہ رہا ہوں یار اسی رنگ میں آپ رنگے ہونے چاہیے کہ آپ جادوگروں کے پیچھے بھاگو. تو وہاں چلے گئے
شیخ سید عبدالقادر جیلانی محبوب عثمانی، او کیا ہوا تجھے؟ اس نے عرض کی اے میرے آقا، میرے مرشد پاک، میں تو چونکہ جھگڑا گیا ہوں، میں تو اپنی گناہوں کی وجہ سے تو یہاں تو جھگڑا گیا ہوں۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائے تو بارگاہ الہی میں اس کی بخشش کی دعا کی تو اسے نجات مل گئی۔ تو جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ قبر میں گئے کیسے اور واپس کیسے آئے؟ واقعی لمحہ تو فکریہ ہے یہ، قبر میں گئے کیسے اور واپس کیسے آئے؟ اس کو جواب میں دے دیتا ہوں، اگر دین سیکھا ہو تو پتہ ہو کیسے گئے۔ ایسے گئے کہ جیسے مسجد اقصیٰ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں بھائی؟ تمام نبیوں نے ان کی امامت کو قبول کیا تھا، اس لیے ان کو امام الانبیاء کہا جاتے ہیں۔ وہ قبروں میں آئے کیسے اور گئے کیسے؟ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ 15واں پارہ، یہ تو وہاں پڑھ لیں نا یار، واقعہ معراج میں وہاں پڑھ لیں، اس کی تفسیر میں پڑھ لیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام حضور کو کیا کہتے ہیں؟ امام الانبیاء، رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام نبیوں کے امام۔ مولوی سے پوچھیں تو اس کو پتہ آگے پیچھے کا ہے ہی نہیں ہے، وہ کیا بتائے بیچارہ، اس کو کیا پتہ، وہ تو ختم خانہ جانتا ہے، باقی تو جانتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بھائی ایسے گئے جیسے تمام نبی مسجد اقصیٰ میں حضور کی امامت کے پیچھے مقتدی بنے، پھر وہ آئے کیسے اور گئے کیسے؟ اس سے کیا بتا ہے؟ قانون میں نے نہیں بنایا، جسے اللہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، مگر ہم کیا کریں؟ اللہ اور اس کی رسول کی پیروی میں زندگی کا آخری سانس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جائیں۔ تو یہ ہم نے اگر یاد کیا ہو، دل کا کلمہ پڑھا ہوا ہو، زبانی کلمہ سارے پڑھنے نے، دل کا کلمہ پڑھیں تو نجات ملے گی، ویسے یہ بناوٹ سے کچھ نہیں بنے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔